الساعة قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رمضان ود المیزان کے ساتھ آپ کی ہوسٹ نسرین اسلم آپ کے ساتھ موجود ہیں. تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات چیت کریں گے، آج کا ہمارا وہ ٹاپک ہے شفاعت اور فرشتے. شفاعت کے ساتھ فرشتوں کا عمل اور ہمارا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہے، ہم کتنا جانتے ہیں. اور شفاعت جیسے کہ آپ سب ناظرین کو معلوم ہے، پچھلے 2-3 پروگرام میں ہم شفاعت پر بات چیت کر چکے ہیں، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم جو کام بھی کریں وہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کریں. اور یہ طریقہ اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی اللہ کی کتاب میں جس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سے، آپ کی سنت سے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. تو آئیے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری گیسٹ ساجدہ علی، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ. وہ گزر رہا ہے یا گزرتا خود ہی جا رہا ہے؟ الحمدللہ. ہاں جی، کچھ گزار رہے ہیں، کچھ گزر رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹ ڈال رہے ہیں نا، اور کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس جو توفیق دے دے نا. بالکل. تو انشاءاللہ آج ہم ساجدہ جیسے پہلے بھی ایک پروگرام ہم نے کیا شفاعت کے متعلق کہ شفاعت کیا چیز ہے اور اس کا اثر ہماری زندگیوں میں کیا ہے، یعنی یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. جب تک ہم صحیح علم حاصل نہیں کریں گے تو زندگی تو گزرنی ہے. وہ خود ہی وقت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو ہم روک سکیں، یا وقت ایسی چیز نہیں کہ جو خود گزر سکے. دونوں چیزیں وقت کے ساتھ موجود ہیں. آپ نے بہت اچھا جواب دیا، حالانکہ کویسچن جو تھا ایک دم رینڈم تھا کہ آپ کا کیسے وقت گزار رہے ہیں یا گزر رہا ہے. تو گزر ایسے رہا ہے کہ جس کو ٹائم ویسٹنگ کہتے ہیں، کیونکہ ہم بیٹھ کے گزار سکتے ہیں، ہم لیٹ کے گزار سکتے ہیں، ہم دنیا کی فضول چیزوں میں گزار سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گزر رہا ہے. اور جو گزار رہے ہیں وہ وقت ہے جس کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ٹائم کیپنگ کرتے ہیں جی، کہ اس وقت میں ہم نے یہ کرنا ہے. اور یہی وقت جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے. جو ہم گزار رہے ہیں، جو گزر رہا ہے، وہ تو انسان کے اوپر حجت بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھی دی، وقت بھی دیا، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، سوچا نہیں کہ یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس کے بارے میں ہماری پوچھ ہوگی، جواب دہی کرنی پڑے گی. تو سارے وقت کو ہم نے گزرنے نہیں دینا بلکہ گزارنا ہے. تو پوری تیاری کے ساتھ، کیونکہ یہ وقت ہمارے لیے جنت کا باعث بھی ہو سکتا ہے اور سزا کا بھی باعث ہو سکتا ہے نا، کہ زندگی دی، زندگی کا ہر لمحہ دیا. اور یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے رمضان کے ناطے سے بھی اور عام زندگی کے ناطے سے بھی. جب ہم کہتے ہیں وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے زندگی بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے. یعنی بڑی تیزی سے ہم ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں اور وہ منزل بہت جلد قریب آنے والی ہے. اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کو 60 سال کی عمر مل گئی اس کو حجت پوری ہو گئی ہے نا. تو دیکھیں ہم اب کتنی جلدی سے 60 کی طرف جا رہے ہیں. تو پہلے 60 سال ہوتے تھے کہ 60 سال کا ہے یا فلاں، لیکن اب لگتا ہے 60 سال تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں وقت ایسے گزرا ہے. بالکل صحیح، یعنی وقت کا صحیح استعمال. اور جب رمضان شروع ہوا تھا تو یوں لگتا تھا کہ کیا کریں گے، بہت وقت ہوگا. اور اب بمشکل میرے جیسے انسان کو بمشکل 2 دفعہ، وہ بھی بہت پلاننگ کہ ٹائم فکس ٹائم، اس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے. صحیح بات ہے. ورنہ وہ جب وقت آتا ہے نا کہ اس وقت سے اس وقت تک میں نے کچھ ٹائم رکھا ہے جس میں کہ میں نے ضرور قرآن پاک کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے،
اور اگر وہ میں ٹائم نہیں بناتی تو وہ واقعی تو وہ بھی ٹائم گزر جاتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ایسی ہے. تو یعنی میں سوچتی ہوں کہ کس قدر جلدی یعنی یہ وقت گھر میں رہ رہے ہیں, کھانے پکانے کی, دوپہر میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے, باہر جانا نہیں, ٹائم نہیں ویسٹ ہو رہا, کوئی شاپنگ نہیں, کچھ نہیں, لیکن پھر بھی ٹائم جیسے کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ٹائم نکالنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ ٹائم اس کو دینا ہے, یہ ٹائم میں نے اس کو دینا ہے. اگر تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے نا تو یقین کرے واقعی گڑبڑ ہو سکتی ہے نا. اور اگر وہ ٹائم گزر گیا نا, میں سمجھتی ہوں کہ میرے ساتھ ہے, نہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. تو جو ٹائم اگر میں نے بھی جیسے کہا نا طلباء کو ٹائم نہ دوں تو مجھے فکر ہوتی ہے کہ میں کہاں سے نکالوں گی وہ ٹائم. تو الحمدللہ لیکن ٹائم کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب اس کو پراپر وے یوز کریں, لیکن پھر بھی ہمارا جو ہے نا ٹائم ٹیبل اگر اس میں سے ادھر ادھر ہو جائے تو فکر پڑ جاتی ہے کہ اب یہ ٹائم کہاں پہ ہم نے فٹ کرنا ہے. الحمدللہ ہاں جی فوکس کرنا پڑتا ہے. چلے پہلے تو میں اپنے آپ کو ہی کمزور انسان سمجھتی تھی کہ کیا ہو گیا مجھے, لیکن ابھی مجھے تھوڑی سی مدد ملی ہے, حوصلہ ملا ہے کہ سب کے لیے یہ ہو رہا ہے کہ وقت ہمیں صحیح طریقے سے اس کو مینج کرنے کے لیے مینجمنٹ اسکل ہمیں چاہیے. تو اس سے یہ ہے کہ ہم ٹائم ضائع نہیں کر رہے ہیں, یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹائم کا ہم حساب رکھتے ہیں. ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کی نگاہ ٹائم پہ ہی ہوتی ہے, تو کیونکہ ہم ٹائم کو صحیح یوز کرنا چاہ رہے ہیں رمضان میں خاص کر, ویسے بھی ہمیں کرنا چاہیے لیکن رمضان میں تو خاص کر کے ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے سب سے جو کچھ کر رہا ہے نیکیاں. تو آج ہم دو چیزوں پہ بات کریں گے, ایک یہ کہ فرشتے اور شفاعت, اور دوسرے انشاءاللہ جب ہم بریک کے بعد تو پھر قیام اللیل کی تیاری ہم کیسے تیاری کریں. ایسا نہ ہو کہ وہی وقت والی بات کہ آ جائے اور ہم اٹکل پچو مار رہے ہیں کہ اب کیا کریں, چلیں کھڑے ہو جائیں, چلو بیٹھ جاؤ, چلو یہ کر لو. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ قیام اللیل شروع ہونے سے پہلے اس کے بارے میں ضرور اپنے ناظرین سے بات کریں گے. تو آئیے ابھی بات کرتے ہیں شفاعت. جیسے شفاعت کی آپ کہہ رہی ہیں, شفاعت لفظ کیا ہے, کیا ہے اس میں, اس کا روٹ ورڈ ہے شین فا عین, یعنی مطلب ہے سفارش کرنا. تو سفارش جیسے کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز ہے اور اس کے ساتھ جفت بنانا, جوڑا بنانا. تو ہم اگزامپل دے سکتے ہیں جیسے کہ ہماری جرابیں ہوتی ہیں تو ایک جراب گمی ہوتی ہے نا, رہتی ہے, تو اب دوسری جراب ملے گی تو وہ جوڑا بن جائے گا. تو بالکل اسی طرح اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے ایک انسان کمزور ہے اور کوئی ایک اور آ کے ساتھ مل گیا تو سفارش اس طرح مطلب وہ جوڑا بن گیا. تو پیر بنانا, جفت بنانا, اس کا مطلب ایسے ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حدیثوں سے اور بہت ساری آیات سے قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت ہے, لیکن کس طرح کی ہے, کیسے درجے ہیں, کون کریں گے, یہ بہت تفصیل ہے اس میں اور بڑا بگ ٹاپک ہے, بڑا. ہاں جی, تو اس میں کافی ہمارے سوچنے والی, ہمارے سمجھنے کے لیے بہت سے نکات ہیں اس میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اس کو کیا ضرورت ہے شفاعت کی, وہ تو ہم ہر کسی کی ہر چیز کو جانتا ہے, اس کے بولنے کو, اس کے اٹھنے کو, بیٹھنے کو, اس کا دل کتنا دھڑکتا ہے, اس کا سانس کتنی آتی ہے, ہر چیز کا اس کو نالج ہے. تو وہ اس کو کیا چاہیے سفارش کسی کی. تو جو ہماری ناقص عقل میں آتا ہے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جیسے دیکھیں کوئی پرائز ڈے ہوتا ہے نا, گیونگ ڈے ہوتا ہے, پورا سال اسٹوڈنٹ محنت کرتے ہیں اور اس دن پھر ٹیچرز بھی پرائز کرتی ہیں, یہ فرسٹ آیا, یہ سیکنڈ آیا, یہ تھرڈ آیا, اور وہ پرائز گفٹ کر کے پیک کر کے رکھ دیتے ہیں ٹیبل پہ. پھر کسی مہمان خصوصی کو بلاتے ہیں کہ اس کو عزت دیتے ہیں نا. کوئی شہر کا بڑا بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایم پی یا کوئی دین والا, کچھ بھی دے رہے, کوئی جو نام والا ہوتا ہے, کوئی اچھا اعلیٰ مطلب رتبے والا ہوتا ہے, پھر اس کو بلاتی ہیں ٹیچرز. پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ پرائز پڑے ہیں, یہ فرسٹ والا ہے, اس کو آپ یہ دیں, سیکنڈ والے کو یہ دینا ہے, تھرڈ والے کو یہ دینا ہے. جو مہمان خصوصی ہے وہ بدل نہیں سکتا, وہ تھرڈ والے کو فرسٹ والا نہیں دے سکتا, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ جو اس کو کہا گیا اس نے وہی دینا ہے. یہ ایک قسم کی عزت دی ہے نا, مطلب ٹیچروں نے, سب نے. تو یہ سمجھ آتی ہے کہ قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کس نے کدھر جانا ہے, کس نے کیا کیا ہے, سب کچھ اس کے نالج میں ہے, وہ علیم الخبیر ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو, اپنے فرشتوں کو, اپنے انبیاء کو, اپنے صالحین کو تو وہ کیا ہے عزت دیں گے. تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کی عزت کی وجہ سے تو لوگوں کو مطلب سفارش کریں گے, یعنی اور صرف اسی کے حق میں کریں گے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب چاہیں گے, اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ایسے کہ آیت الکرسی میں بھی آتا ہے سورۃ البقرہ میں ہے نا, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے اس کی اذن کے بغیر. تو بالکل اور آیتیں اتنی ہیں اس کے بارے میں, شفاعت کے بارے میں کہ کافی ہیں اس میں.
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا. اور اسی طرح ایک دوسری آیت میں بھی آتا ہے, سورۃ انبیاء کی سورت ہے, اس میں 28 آیت میں آتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ, یہ اور وہ نہیں سفارش کر سکیں گے مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اس کی رضا ہوگی. یہ ساجدہ آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ وہ صرف پرائز تیار کر کے رکھ دیے جاتے ہیں, کیونکہ جو پرفارمنس ہے بچے کی پورے سال کی, کسی کی بھی, کسی اسٹوڈنٹ کی بھی, تو وہ ٹیچر کو پتا ہوتا ہے. تو فرشتوں کے ذریعے سے اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے نامہ اعمال تیار کر کے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, یہ صرف فرشتوں کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کریں کیا, تو وہ تیار کر کے رکھ دیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں, اللہ جانتے ہیں پہلے سے کہ اس انسان کا کیا مقام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو, پچھلے ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کی شفاعت کر سکیں گے جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے, جس کی اللہ تعالیٰ پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا پورا ریکارڈ تیار کیا گیا ہے. اور فرشتوں کی ذمہ داری صرف اتنی ہے, نہ فرشتے کمی کر سکتے نہ فرشتے اس میں زیادتی کر سکتے ہیں, اور نہ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. یعنی فرشتے خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ یہ بندہ تھا اچھا لیکن اس سے غلطی ہوگی, ایسا ہرگز نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر ہے. اور صبح شام فرشتے آتے ہیں, جیسے کہ صبح کے فجر کے ٹائم آتے ہیں, جو رات سارے اعمال ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں ہمارا دفتر. اسی طرح عصر کے ٹائم آتے ہیں, اسی طرح پھر مطلب جیسے کہ کئی لیلۃ القدر میں آتے ہیں نا, تو سال کے سال بھی اعمال اوپر جاتے ہیں. تو اس طرح کے فرشتے کچھ نہیں کر سکتے. ہاں جی, لیکن صرف یہ ہے کہ وہ ان کی ڈیوٹی ہے. جیسے کہ ایک کمپنی نے ان کو کسی بندے کو چوز کر لیا کہ اس نے اس کی ڈیوٹی یہ ہے, ہم اس کو اتنی پے دیں گے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو چوز کر لیا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے. تو اب کوئی اور مطلب کوئی اور کسی اور بندے کو نہیں وہ جا کے اس میں دخل نہیں دے سکتا کوئی بھی کہ ہاں تو میں کروں گا. تو فرشتے کچھ بھی دخل نہیں دے سکتے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے, لیکن اس کو جو وہ کام کریں ان کی پے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جیسے دے رہے ہیں, ان کی اطاعت کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد ہر چیز کو اس کے تابع کر دی ہے. یعنی دیکھیں فرشتے بھی خود سے کچھ نہیں کر سکتے, لیکن فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. کہ فرشتوں کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ جو ان کو کرنا ہے, جیسے ابھی آپ نے بتایا, اور الا من اذن لہ الرحمن, کہ رحمان کے حکم کے بغیر وہ کچھ نہ کر سکیں گے. کیونکہ لوگ فرشتوں کی کیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبادت کرتے تھے, ان کو بیٹیاں مانتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد مانتے تھے. تو جو ان کا عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا, تو جیسے کہ آج کل ہمارے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ وہ پیروں فقیروں کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ بس اللہ تعالیٰ کے اسپیشل بندے ہیں اور وہ بس ہمیں چھڑا لیں گے. جب ہم ایک دربار پہ جاتے ہیں پھر وہاں سے وہ پوری نہیں ہوتی, جو دوسرے دربار پہ جاتے ہیں اور پھر یہی سوچتے ہیں کہ آخر کے تو ہمیں چھڑوا لیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ کوئی بھی اس میں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی, لیکن صرف جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے. بالکل ہم ہر اپنے پروگرام میں اس بات کو بالکل کلیئر کرتے ہیں کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کی ان کی اپنی زندگی میں ان کے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں, لیکن وہ ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ کوئی نہ کوئی ٹیچر تو ہوتا ہے نا, لیکن چند ایک, سارے کے سارے نہیں, چند ایک لوگوں نے ان اپنے بزرگوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے معاملہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ باقی نیک لوگ بھی بیچارے ان کی وجہ سے یعنی ان کے رتبے میں بھی فرق آ گیا.
ان کے رتبے میں بھی فرق آ گیا، کیونکہ چند ایک نے اپنی ذاتی غرض کے لیے کہ ہم سے مانگو، ہم سے، سب لوگوں نے، سب جو اللہ والے ہیں نا، اولیاء اللہ ہی، جو سب اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن چند ایک کی وجہ سے جو خاص اولیاء اللہ تھے ان پر سے بھی لوگوں کا یقین اٹھ گیا، اور پھر وہ لگے، جیسے بنی اسرائیل میں تھے کہ لگے لوگوں سے نذرانے لینے، یعنی اس چیز سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شرک واقعی بہت چھوٹی سی اتنی فائن چیز ہوتی ہے کہ انسان کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر انسان کی اپنی ذات جو ہے وہ اس کی سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، جو ذات ہوتی ہے انسان کی، کیا ذات کہتی ہے تھوڑی سی عزت ملی ہے اللہ کے دین پر چلتے ہوئے، اب اس ذات نے اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر لیا، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں تو میں بھی سنتا ہوں، اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں تو میں بھی دے سکتا ہوں، تو دیکھیں وہ اپنے نفس کے شر سے، اسی لیے اللہ کے نبی نے پناہ مانگنے کے لیے ہدایت کی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اپنے نفس کے شر سے بندہ پناہ مانگے، کیونکہ ہر انسان کے اندر اس چیز کی کمزوری ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، بالکل، اور وہ کبھی اس کو تعریف دنیا کے کام سے مل جاتی ہے، بڑا اچھا ڈیزائنر ہے، اور کبھی وہ تعریف جو ہے دین کا کام کرتے ہوئے، تو وہ وہاں سے انسان کی حالت جو ہے بگڑ جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں وہ حدیث بھی تو ہے نا، اس میں کافی لمبی ہے، جس میں کہ اس میں عالم کو لایا جائے گا، ہے نا، تو اس کو مطلب پھینکا جائے گا کہ آپ دنیا میں آپ چاہتے تھے اپنی، ہے نا، واہ تو وہاں پہ مل گئی، تو اب مزاج کو قاری کو لایا جائے گا، قاری مطلب وہ چاہتے تھے کہ اچھا تلاوت کرے، لوگ تعریف کریں، تو وہ اس کو مطلب تعریف دنیا میں مل گئی، تو اس کا یہ ہے نا کہ انسان کے ہے، لیکن پھر بھی ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے نا۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بے شک فرشتے موجود ہیں، بے شک، لیکن فرشتوں کی ذمہ داری کچھ اور ہے، ان کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ وہ نامہ اعمال، اور پھر کچھ فرشتے جو ہیں نامہ اعمال پر لگائے گئے ہیں کہ انسان کے اعمال کو دیکھیں اور تیار کریں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر لکھے بھی جانتے ہیں، نامہ اعمال ہمارا نہ بھی تیار ہو، لیکن اس دن جو بندہ، جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور اس کو دکھا دیا جائے گا، تو کبھی انسان یہ سوچتا ہے نا کہ آج کے دن کی وہ دیکھیں ویڈیو وغیرہ، اور ہم پچھلے 10 سال پہلے والی دیکھیں تو ہمیں بھول جاتے ہیں، ہم بھول گئے ہوتے کہ اس وقت ہم نے کیا پہنا ہوا تھا، کیا کھایا تھا، کیا پکایا تھا کسی شادی میں، کسی موقع پر، لیکن جب ہم وہ دیکھتے ہیں تو ہم یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے انصاف کے لیے کہ اس دن جب بندہ اس چیز کو نہیں مانے گا تو اس کو، اس کا نامہ اعمال وہ ایک ویڈیو کی شکل میں ایک ریکارڈڈ پروگرام ہوگا، اس کو دکھا دیا جائے گا، کیونکہ انسان ہے بھی جھگڑالو نا، تو اس میں بھی جھگڑا کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، ایک تو وہ بھول چکا ہوگا، دوسرا خوف ہوگا، ڈر ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کوئی نفسی نفسی ہوگا اس دن، اور انبیاء کرام بھی کہیں گے سلم سلم، اللہم سلم اللہم سلم، تو اس حالات میں اس حالات کو دیکھیں تو بندے کو مطلب پھر یہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بس معاف کر دے، مجھے نکال دے جہاں سے، تو پھر جھگڑا کرے گا، لیکن اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اعمال نامہ لے کے آئیں گے کہ پڑھ اپنا اعمال نامہ، اقرا من نفسک، ہے نا، آپ تم خود ہی کافی ہو اس پہ، اپنے اعمال نامے کو پڑھنے پہ نا۔ تو فرشتوں کے بارے میں اب ہماری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں پورا پتہ چل گیا کہ فرشتے موجود ہیں، نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں، لیکن فیصلہ اللہ کے اختیار، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، اور مطلب کوئی جہنم پہ ہے فرشتہ مالک ہے، جیسے رضوان نام ہے اس کا، وہ جنت کا دربار ہے، دربان ہے، تو اسی طرح کرام کاتبین ہیں، اسی طرح منکر نکیر ہیں، اور 4 فرشتے جو مین ہیں ہمارے، جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور چاروں فرشتے جو ان کی سب کی ڈیوٹیاں ہیں، تو بالکل یہ اعمال نامے والے فرشتے جو ہیں وہ اعمال لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلب حکم دے ان کو، اس کی اجازت کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بہت آرام سے یہ بات نا سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب جیسے نبی جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کچھ کر سکتے، اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کی بڑھائی صرف اللہ کی بڑھائی ہے، جو اللہ کی بڑھائی ہے وہ نبی کی بڑھائی نہیں ہے،
اور وہ فرشتوں کی بھی نہیں ہے اور وہ اولیاء اللہ کی بھی نہیں ہے. اللہ کی ذات اپنے آپ میں قدوس ہے, اللہ کی ذات اپنے آپ میں رحمان اور رحیم ہے. تو ہمیں اس چیز میں فرق بہت احتیاط سے کرنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ کہیں دعا مانگتے ہوئے ان کانوں نے خود سنا کہ فلاں پیر عبد القادر جیلانی کے واسطے سے, فلاں پیر فلاں کے واسطے سے, اور ہم نے اپنی جہالت کے دور میں خود جا کے داتا صاحب کو گنج بخش کہا اور داتا صاحب ہماری یہ دعا کو سن لیجئے, اس طرح سے کر لیجئے. تو یہ سب شرک میں آ جاتا ہے. جیسے کہ زندہ الہی کہتے ہیں, غوث اعظم کہتے ہیں, اس طرح نا قوالیوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت اس طرح کے جملے مطلب ہوتے ہیں, سارے شرکیہ جملے ہیں نا کہ غوث اعظم کون ہے, زندہ الہی کون ہے نا. یہ سارے مطلب یہ بزرگوں کو راضی کرنے کے لیے ہے نا, انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے لیے ایسے جملے کہیں جو ہم سے مانگیں, لیکن بعض والوں نے یہ مطلب سارا کچھ کر دیا. اور یہ بڑی مشہور قوالی آپ کو پتہ ہوگی نا, جس میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں جو ہم بھی بڑے مزے سے پڑھا کرتے تھے, ہم بھی پڑھا کرتے تھے, ایک دم اچھی لگتی تھی جی, کہ اللہ کا پکڑا محمد چھڑائے, محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہ سکے, کچھ اس طرح سے یہ الفاظ تھے. تو یہ سب سے بڑا شرک ہے, یعنی کہ اللہ تو چھوڑ ہی دیں گے, اللہ تعالیٰ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑوا لیں گے, لیکن اگر محمد نے پکڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو کون چھڑوائے گا. تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کدھر لے گئے, اللہ سے اوپر, نبی کو اللہ کے اوپر کے درجے میں ڈال دیا. تو وہ چیز جو فانی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جتنی دنیا میں چیزیں ہیں, جو سب سے بڑا فرق ہم کر سکتے ہیں وہ چیز جو خود, وہ انسان جو خود محتاج ہے کس چیز کا, بیماری سے شفا کا, رزق کے لیے محتاج ہے, دوسروں کو تمام دنیا کو دینے کا محتاج ہے, جو خود محتاج ہے وہ رب نہیں ہو سکتا. بے شک. جس کو خود اپنی ضرورت لگی ہوئی ہے, جس کو اپنی حاجت لگی ہوئی ہے, جس کو موت کی طرف جانا ہے, وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے. تو فرشتے بھی قیامت کے دن اللہ کے حکم کے سامنے پر نہیں مار سکیں, کیونکہ یہی قرآن کی تعلیم ہے. اور اس میں ایک ایگزامپل ویسے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہم دنیا کے معاملات سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ وہاں بھی ایسا ہی ہوگا. جیسے ہم ایئرپورٹ کی ایگزامپل لے لیں, ہمیں گھر سے جانا ہے, ہمیں الاؤڈ ہے 40 کلو ہم لے کے جا سکتے ہیں وزن, لیکن ہم کہیں ہم 80 کلو رکھ لیتے ہیں, تو وہاں کسی کو فون کر دیا آ جائیں جی ہمارا 80 کلو نکلوا دیں. تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں, اگر وہ بندہ نہ آ سکا جس نے آپ کا نکلوانا تھا, تو کتنی پریشانی ہوگی اور کتنی بےزتی ہوگی. ویسے مہذب کنٹریوں میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے نا, تو چاہے کوئی پرائم منسٹر ہو چاہے کچھ ہو, تو یہ قیامت کے دن ایسے کیسے ہو جائے گا نا. تو یہ ہماری سمجھنے کی بات ہے, بس ہماری سمجھ میں آ جائے نا یہ بات تو آسانی ہوگی, تو پھر انشاءاللہ آگے سارے معاملے. تو یہاں پر یہ عقیدہ آج ہمارا بالکل صاف ہمیں بات سمجھ ہوئی آئی, کلیئر ہوا کہ فرشتوں کی کیا ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چلانے کے لیے مختلف قسم کی مخلوقات پیدا کی اور ان کی ذمہ داری لگا دی. اب جیسے ہمارا گھر ہے نا, تو ہمارا گھر ہے, کوئی دوسرا آ کے اس پر حکومت نہیں چلا سکتا کہ چلے جی آپ کا تو ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں ایسے کریں. تو ہم اپنی زندگی میں دوسروں کا دخل برداشت نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور اللہ کے سامنے جس کا اختیار ہے, لیکن اس کے سامنے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی پیدا کردہ مخلوق میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ اعوذ باللہ من ذالک, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو معلوم نہیں ہے, ہمیں زیادہ معلوم ہے, ہم زیادہ مددگار ہیں ان لوگوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کرنے کے لیے ضرور دنیا میں ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے, اب مثال کے طور پر دیکھیں, بعض اوقات فرشتوں کی ذمہ داری ہے نا, تو فرشتے اتنا کرم نہیں کر سکتے کہ وہ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ پہ حاضر ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ایک شادی ہے, اس میں کون چاہے گا کہ بدمزگی ہو جائے, لیکن اللہ کا حکم ہے کہ بس ابھی جا کے اس کی جان قبض کر لو. تو جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ حکم کے اتنے تابع ہیں کہ انہوں نے فوراً کے فوراً
اگر کوئی انسان ہو اپنی مرضی کا مالک ہو اور کہنے والا ان سے کوئی سفارش فرشتوں سے نہیں کر سکتا کہ اس وقت تم ایسا نہ کرو. یعنی اتنے اسی لیے تو کہا ہے نا نماز میں پہلی صف فرشتوں کی صف کی مانند ہے, ہمیشہ پہلی صف میں جانے کی کوشش کرو اور اطاعت میں فرشتوں کی اطاعت اختیار کرو, کیونکہ فرشتے کسی کام سے نافرمانی نہیں کرتے. وہ تو انسان ہے جن کو رتبہ فرشتوں سے اوپر دیا گیا, لیکن اس انسان نے اس رتبے کا غلط استعمال کیا. یعنی ان کو آزادی دی گئی نا, اور انسان نے اپنی آزادی کو غلط استعمال کیا. عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی ہے نا, تو یہ مطلب بڑا باریک پوائنٹ ہے. عقیدے کی اصلاح ہو جا سکتی ہے نا اس طرح کے شرک, کس طرح ہم شرک سے بچ سکتے ہیں. تو شرک میں آ جاتا ہے نا سارا کچھ ہے نا, اور جس نے شرک کیا اس نے ظلم عظیم کیا نا, لا شرک ظلم عظیم. تو یہ ہے کہ شرک مطلب جیسے کہ شرک کی بھی ایسی اگزامپل ہے نا کہ ایک بلیک حدیث کا یہ ہے مفہوم, ایک بلیک پتھر ہوگا اس میں بلیک چونٹی ہو اور کسی کو جو نظر نہیں آتی, تو بالکل شرک ہمارے دل میں اندر اس طرح چلا جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے فرشتوں کا ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سفارش کریں گے, تو بالکل یہ شرک میں بریک لائن ہے, اگر ہم کراس کر گئے تو شرک ہو گیا. تو اس لیے ہمیں جانے میں اگر کبھی ایسا ہوا بھی ہے تو توبہ استغفار کرتے رہیں, کیونکہ ہر گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا اپنی مرضی سے, لیکن جو شرک کا اگر توبہ نہیں کی شرک کی تو پھر وہ گناہ نہیں معاف ہوگا. تو ابھی سے اگر ہمیں سے جانے میں کوئی ایسی سوچ آ گئی تو فوراً اب موقع ہے رمضان میں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص مطلب رحمتیں اترتی ہیں, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. ابھی ہم ضرور اس کو دعا کو اپنی دعا میں شامل رکھیں. بالکل. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا يُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. یعنی کہ جب تک اللہ اجازت نہ دے, جب تک فرشتے کتنے ہی موجود کیوں نہ ہو, ان کی کوئی سفارش کام نہیں آ سکتی. پھر تو دنیا اور اللہ تعالیٰ کا دربار ایک ہی ہو جائے نا. جیسے دنیا میں مالدار کیا کرتے ہیں کہ وہ پیسہ دے کے تو سفارش کر لیتے ہیں, اور جو غریب ہے بیچارہ وہ مارا جاتا ہے. جو غریب ہے وہی ہمیشہ مظلوم ہوتا ہے, لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. یعنی کوئی ایک ہے کہ کوئی سفارش کر دے, ایک ہے کہ کوئی کر ہی نہیں سکے گا. یعنی کتنا عدل کا انصاف کا ایک قانون ہے اللہ کے حضور. دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کی پاسداری کر لیتے ہیں نا کسی وجہ سے بھی, کہ جیسے کہتے ہیں اس نے ہمیشہ مجھے فیور دیا ہے تو اب میں بھی اس کو فیور دے دوں. فرشتے صرف اپنے کام سے غرض رکھیں گے. یہ اصل سیکھنے کا موقع ہے. پیغمبروں کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا, پیغمبر صرف اپنا کام کر کے چلے جائیں گے. یعنی جو ذمہ داری ان پر نہیں ڈالی گئی پیغمبر اس میں حصہ بھی نہ لیں گے. یعنی اپنی مرضی سے یہ نہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ تو میری بیٹی تھی, یا اے اللہ یہ تو میرے رشتہ داروں میں تھی, میری پھوپھی تھی. آپ سب نے فرمایا نا اسی طرح, بے شک اسی طرح نام لے کے پکارا آپ سب. بالکل. لیکن ایک انسان ایسی چیز ہے کہ جو جس جگہ کو اس کے لیے جو کام منتخب کیا گیا ہے وہ اپنا کام کرنے کی بجائے کیا کرتا ہے, دوسرے کاموں میں حصہ لیتا ہے, دخل اندازی. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی جاب کو اچھی طرح نہیں کر سکتا. بس ہماری ذمہ داری بھی کتنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچا دیں, اور اس پیغام کو پہنچانے سے پہلے کیا ہے بالکل وہ طریقہ کریں کہ جو پیغمبروں نے کیا. یعنی پیغمبروں نے سب سے پہلے اس چیز کو سیکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر فرشتے نازل کیے, فرشتوں نے وہ ذمہ داری ان کو سمجھائی. اس ذمہ داری کے بعد وہ ایک سے دوسری جگہ بالکل نہیں ہلے. ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہم اس کی بجائے کیا کرتے ہیں, قرآن کو نہیں پڑھتے, سمجھتے نہیں. میں بار بار ان جتنے بھی 18-20 دن گزرے یہی بات کہتی ہوں کہ زندگی میں ایک دفعہ اس کتاب کا حق ادا کر دو. اور حق وہ اتنا ہے کہ صاف صاف آیات ہیں. اب جیسے یہی آیات ہم نے آیت ابھی پڑھی کہ آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں, لیکن ان کی سفارش, کیونکہ ان کو سفارش کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا. ان کو تو اس کام کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا. ان کو کیا کام کے لیے بھیجا گیا, کسی کے لیے جبرائیل امین ہدایت کے لیے آئے تو وہ دے کے چلے گئے. انہوں نے اس بات پر توجہ نہیں کی کہ میں ذرا موت کا کام بھی کر دوں جاتے جاتے.
ہم کسی ایک کام کے لیے کسی کو بھیجتا ہے نا کوئی ہمیں یہ کام کرو تو ہم دوسرا کر کے آ جاتے ہیں. اچھا بھیجا کس لیے تھا وہ تو یاد بھی نہیں کہ کس کام کے لیے آئے تھے. تو اپنی ذمہ داری کو ہم سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس ذمہ داری کے لیے بھیجا. اچھا دیکھیں قرآن ہمیں قرآن کی بات آگے پہنچانے کے لیے بھیجا. ہم ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں, یعنی ہم سمجھتے ہیں اب اس کی پوری زندگی کا فیصلہ میرے اختیار میں ہے, ایسا کرو, ایسا پہنو, ایسا اوڑو. حالانکہ کیا ہے کہ قرآن پورا موجود ہے, بات پہنچا دو. جیسے کہ دیکھیں قرآن پاک, اس میں قرآن پاک میں خود آتا ہے کہ بہت آسان ہے سمجھنے والوں کے لیے. تو ہمیں کوئی ڈگری سرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. تو دیکھیں اس کے لیے ہمیں ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے, یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ دیکھیں باقی چیزوں کے لیے ہمیں ڈگری چاہیے. اگر ہم نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے کیمسٹری اور فزکس پتہ نہیں کیا کیا فارمولے ہمیں رکھنے پڑتے ہیں. لیکن قرآن کو کھول لیں, اگر وہ ہماری زبان میں مطلب عربی میں بھی ہے, ہمیں نہیں سمجھ آتی تو آج کل تو مطلب ٹرانسلیشن دیکھیں اتنی ہر زبان میں ہے اور بہت آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے. کچھ آیات ہوں گی وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بھی فرما دیا کہ اس میں متشابہات بھی ہیں اور احکامات والی بھی ہیں. تو وہ مطلب وہ چند ایک ہیں, لیکن سارا قرآن پاک جو ہے ویری ایزی ہے سمجھنے کے لیے, عمل کے لیے. تو اگر ہم اس نیت سے جس نیت سے قرآن پاک کو کھول لیں گے تو اسی لیے ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. اگر ہم سمجھنے کے لیے کھول لیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ راستہ ہمارے لیے آسان فرما دیں گے بے شک انشاءاللہ. اور اب فرشتوں, شفاعت اور فرشتوں کا تعلق, اب یہ بات مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس میں ایک عمل کا نقطہ ہمیں اپنے لیے جو سمجھ آیا کہ اللہ رب العالمین نے جس کام کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کام کو اسی طرح کرنا ہے. اور ہمیں اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ تم لوگوں کے فیصلے کرو, تم لوگوں کے فیصلے کرو. کیونکہ دین میں حجت بازی کرنا, اور کبھی بھی میں نے ایک لفظ دین میں سیکھا ہوا ہے, جو لوگ قرآن کی بات کر کے تو اس پر بحث کریں. دیکھیں پہلے بعض اوقات ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے کہ آپ سے سوال پوچھیں گے, پھر جب آپ اس کا جواب دیں گے پھر اس پر بحث, کیونکہ ان کے اپنے مطابق نہیں ہوتے, ان کے خیالات کے مطابق نہیں ہوتی, تو وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان کو مشکل لگتا ہے نا, تو وہ بحث کر کے وہ اپنی بات منوانا چاہ رہے ہوتے ہیں دراصل. تو یہ آپ نے بہت صحیح کہا. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ ہم نے اپنے ٹیچرز سے, یہ اپنے اساتذہ سے باتیں سیکھی ہیں کہ بحث سے کبھی دین سمجھ میں نہیں آتا, اور جو بحث کرنے لگے وہیں پر بات کو ختم کرو کہ بس یہی جواب ہے, باقی آپ دیکھ لیں جیسے آپ کو اسلام کہہ کے علیحدہ ہو جائے. تو اسی طرح فرشتوں کی ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا کہ ہمیں فرشتوں کی طرح, جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پاس بھیجا, انسانوں کو انسانوں کے پاس بھیجا. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خود اس علم کو جو کا تو حاصل کریں, خاص طور پر فرض ہے نا. بالکل جیسے کہ سورۃ الق میں بھی آتا ہے نا, اقرأ باسم ربک الذی خلق, ہے نا, تو اس میں آگے یہ سارا آیات آتی ہیں کہ اس کو فرض ہے علم حاصل کرنا, دنیا کا بھی اور دین کا بھی. تو یہ نہیں کہ ہم دنیا کے پیچھے لگے رہے اور دین کو چھوڑ دیں, جب ٹائم ہوگا بوڑھے ہوں گے تو کر لیں گے. تو کیا پتہ بڑھاپا آئے گا یا نہیں آئے گا, اور آئے گا بھی تو 100 بیماریاں لے کے ساتھ آئے گا, تو ہماری ذہنی حالت تو ویسی نہیں ہوگی, نہ ہم اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکیں گے ویسے. تو اس کا مطلب ابھی ٹائم ہے, صحت دی ہے. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں بڑھاپا, وہ تو آ چکا. ابھی دیکھیے کیا حالت ہے کہ مجھے تو روز کھانا پکاتے ہوئے نا اس کو چکھنا پڑتا ہے, بھول جاتا ہے نا سالٹ ڈالا یا نہیں, چونکہ سالٹ کے بغیر خاص طور پر, اب یہ کھانے کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن وہ بڑھاپے کا ٹاپک ضرور ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں, یہ ہماری حالت ہے. تو سب سے پہلے جو بات ہم دوسرے کو بتانے والے ہوں اس پر ہمارا پورا یقین قرآن اور اللہ کے نبی کی زندگی کے علم سے ہو, اور خود عمل کرتے ہیں, عمل کرتے پھر بات میں اثر ہوتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. اور ویسے بھی اس میں بھی حدیث میں بھی یاد آ رہی ہے کہ آپ وسلم کے پاس ایک عورت آئی
اور اس نے مطلب کہا کہ میرا بچہ بہت میٹھا کھاتا ہے, تو آپ سب نے فرمایا کل آنا. تو وہ چلی گئی, دوبارہ آئی, تو پھر اس نے آ کے پوچھا کہ آپ نے مجھے ایسے کیوں کہا؟ تو آپ سب نے فرمایا کہ پہلے میں بھی میٹھا کھاتا تھا, پہلے میں نے چھوڑا تو پھر مطلب بچے کو چھوڑنے کے لیے کہا. تو ہم تو دوسروں کو لیکچر دینے کے لیے ہوتے ہیں, لیکن پہلے ہم خود عمل کریں اور دوسرے کو پھر بتائیں گے تو انشاءاللہ اس میں اثر ہوگا انشاءاللہ. علم وہی دوسرے پر اثر کرتا ہے جس پر انسان خود عمل کرتا ہے. بالکل. اب افریقہ میں دیکھیں نا کس طرح سے علم پھیلا کہ وہ چند مسلمان جو ہجرت کر کے آئے تو دیکھنے والے باقی لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کوئی اتنا خاص کام بھی نہیں کرتے, بس صبح شام اٹھن بیٹھن کرتے اور یہ اتنا خوش رہتے. جب ان سے پوچھا تو انہوں نے پھر دین کی تعلیم, یعنی دین تو وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کے اثر کر جائے. جیسے قرآن پاک میں آج کل ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ صبغۃ اللہ, کہ اللہ کا رنگ, کہ دیکھ کے انسان کو احساس ہو کہ ہاں یہ کچھ دین کا علم رکھنے والے ہیں. جی, تو پاکستان میں ایسے دین گیا تھا جیسے کہ محمد قاسم تھے نا, تو وہ ینگ تھے, 17 ایئر اولڈ تھے جب مطلب ادھر گئے برصغیر میں, تو وہاں پہ وہ اتنے لوگ حیران ہو کہ 17 ایئر بچہ اور اتنا بڑا کام کر رہا ہے. اس کی عادات, اس کا اخلاق, اس کا, مسلمان تھے نا, آ کر طالب والوں میں سے تھے نا, تو مطلب لوگ مسلمان اس وجہ سے ہوئے تھے اس وقت پہلے. تو پھر بعد میں جب وہ واپس آ گئے تو کئی لوگوں نے تو ان کے بت بنا لیے. جی بالکل. تو پھر بت بنا کے تو ان کی پوجا کرنے لگے, پھر جہاں سے مطلب پھر دوبارہ آگے اصلاح کے لیے اور مطلب بالکل. اور وہ رضیہ سلطانہ جو ایک عورت تھی. اچھا, عورتوں کے اس طرح کے جو کردار ہیں جو انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا, اسلام کی پروگریشن کے لیے جو عمل انہوں نے کیے, وہ ہم عورتوں کو ضرور جاننے چاہیے کہ کس طرح سے اسلام پھیلا. یہ نہیں کہ صرف مردوں سے پھیلا, عورتوں سے بھی. آپ ایسا کریں نا, رمضان کے بعد اس طرح کا سیشن شروع کریں عورتوں کے. اچھا, میں خود وہ ساری سٹوریز پڑھتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم جغرافی پڑھتے تھے پاکستان میں, جغرافی ایک لازمی سبجیکٹ تھا جس کو پڑھا جاتا تھا, اور یہ ساری کہانیاں ان کے ذکر کیوں دیے جاتے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ان پر عمل کریں. اور اب واقعی دیکھیں پھر ہوا اس پر عمل. جب سے ہم نے اپنی ہسٹری کو چھوڑ دیا نا, اور مجھے ابھی بھی ہسٹری سے بڑی محبت ہے, اس لیے شاید ٹریول کرنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ ایسی ایسی جگہوں پہ ٹریول کرتے ہیں. جیسے اسپین میں دیکھیں کہ 700 سال مسلمانوں نے, اور آج دیکھیں کیوں, یہ ایسا مقصد نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنی نسلوں کو وہ سکھایا نہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری اٹھا سکیں. جیسے ابھی ہم فرشتوں کی بات کریں نا, ہم اپنی ذمہ داری سے ایک دم سلپ ہو کے دوسری طرف پہنچ گئے. تو اس لیے آج ہماری نسلوں کو کیا پتا ہے کہ دین کے معاملے میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے, یعنی ان کا کیا کام ہے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا, ہم اپنے اس مقصد پر نظر رکھیں, اور اس کے بارے میں پھر سوال بھی بے شک. تو ہے نا, ہر انسان اپنے سے پوچھا جائے گا اپنی رعیت کے بارے میں, اور ماں اپنے بچوں کے اوپر ہے نا, حاکم ہے. تو ناظرین, ابھی ہمارا جو ایک ٹاپک تھا تو وہ تو مکمل ہوا. جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ ہم آج 2 عنوانات پہ بات کریں گے. ایک یہ تھا کہ شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان بالکل کلیئر ہونا چاہیے, کون ہمیں شفاعت کرے گا. پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نیک بندے وہ کتنی مدد کر سکیں گے, یعنی فرشتوں سے زیادہ اوپر تو وہ بھی نہیں ہے نا. تو ہر انسان اپنے لیے کچھ کر لے, ہر انسان کو اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو کے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی. تو جس چیز پر جس انسان پر ہم توکل لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ انسان وہ تو خود اللہ کا محتاج ہوگا. دیکھیں جیسے شیطان نے بدر کے موقع پر صحابہ کو کس طرح سے ولغلایا, اور خاص طور پر منافقین کو کہ تم جاؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں مدد کروں گا. فرشتوں, پھر شیطان کو تو فرشتے نظر آتے ہیں نا. جب شیطان نے دیکھا کہ یہاں تو فرشتوں کی فوج اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے بھیج دی ہے, تو کہنے لگا میں کچھ نہیں کر سکتا. تو قرآن میں بھی ایسی بات ہے نا, جیسے کہ حضرت نوح کے بیٹے تھے, ان کا نبی کا بیٹا ہونا کوئی کام نہیں آیا, اور حضرت لوط کی بیوی کو ان کا بیوی ہونا, نبی کا بیوی ہونا کوئی کام نہیں دے گا نا. وہ عمل جو ہے خود کریں گے, انہیں پہ دار و مدار ہوگا. ہر عمل صرف اور صرف
اللہ رب العالمین کے لیے، ہر امید صرف اللہ رب العالمین کے لیے، ہر جزا صرف اللہ رب العالمین کے لیے. ہر ایک پیغمبر نے یہی کہا، ہر ایک پیغمبر نے یہی کہا اللہ والے ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. تو اپنے اندر ہمیں یہ خصوصیات ڈھونڈنی ہے کہ اب تک میں اللہ والی بن سکی اور اس ذمہ داری کو دوسروں تک پہنچایا، کیونکہ ہر اللہ کے بندے کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا دے. تو انشاءاللہ تعالی اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، قیام اللیل. کیونکہ ابھی دیکھیں 2 دن میں آج الحمدللہ امید ہے سب کا 18واں روزہ ہوگا، تو 2 دن ہیں باقی، اور کسی چیز کی بھی تیاری کرنے سے اس کام کو ہم بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. اور تیاری کے بغیر جیسے ہم نے پہلے ناظرین سے بات کی کہ ورنہ تو وقت گزر جائے گا، خود ہی گزر جائے گا، اور پھر جواب دہی اور پھر پچھتاوا. اور بعض لوگ بڑے مینجمنٹ سکلڈ ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت کو وقت سے پہلے جانتے ہیں کہ ہمیں کیسے استعمال کرنا ہے. تو آج الحمدللہ آج کے بعد ہمارے پاس شاید 1 دن رہ جائے گا، کیونکہ 20 سے پہلے ہمیں اس رات کی تراویح کے ساتھ 21 کی تیاری کرنی پڑے گی. وہی رات ہماری قیام اللیل کی ہوگی. تو انشاءاللہ فضیلت کے حساب سے تو ہم بعد میں بات کریں گے، اگلے ایک پروگرام میں بات کریں گے، لیکن اس وقت کی ہم تیاری کیسے کریں. تو آپ کے خیال میں قیام اللیل کی کیا تیاری ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں جیسے کہ ہم نے رمضان سے پہلے اپنا ٹائم ٹیبل بنایا تھا نا، تو بالکل ان راتوں کا بھی ٹائم ٹیبل بنائیں. بے شک ہمارے پاس 3 ہی گھنٹے ہیں، تو ان 3 گھنٹوں کو بھی ہم ٹائم ٹیبل بنائیں کہ 1 گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں یہ کرنا ہے، آدھے گھنٹے میں یہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم بہترین استعمال کر سکیں گے. پہلے آدھے گھنٹے میں دیکھ لیں نا، ہم نے مطلب جب عشاء کے بعد ہم نے اگر قرآن کا لینا ہے اپنا قرآن کا ٹائم رکھیں، پھر ایک ٹائم رکھیں بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور بچوں کو انوالو کریں، ان کو تھوڑا سا مطلب جیسے کہ فیملی ہوتا ہے ماحول اس طرح بنائیں، اور کچھ کھانے پینے کی چیز آگے رکھ لیں. مطلب بچے ہر عمر کے ہوتے ہیں، تو اپنے حساب سے کس طرح کے بچے ہیں ان کے حساب سے ان کی طرح کا ڈیلنگ کریں اور ان سے مطلب بات چیت کریں. اور تھوڑا سا کوئی جیسے امر بالمعروف ہے نہی عن منکر ہے، تو یہ بہترین موقع ہے، بس 15-20 منٹ کے لیے کچھ ان سے سیکھیں، کچھ ان سے سکھائیں، ان کو مطلب ان کو امپورٹنس دیں کہ دیکھیں ہے نا آپ ہمیں بتائیں، ہمیں بھی فائدہ ہوگا. بالکل آپ نے صحیح کہا ساجدہ، یہ جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آج کل تو پہلے تو ہم بچوں کو انوالو نہیں کرتے قیام اللیل میں، اس لیے کہ بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے، اور آج کل تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور بالکل ابھی ہم جیسے اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے نا کہ کوئی کام بھی اٹکل پچو مارنے سے نہیں ہوتا کہ چلو کوئی بات نہیں ابھی بیٹھے ہیں، آج تو ساری رات جاگنے کا ارادہ ہے تو چلو چائے جو ہے میں آدھے گھنٹے میں پی لیتی ہوں. نہیں، اس ٹائم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں بچے اگر 5 سے اوپر جو بچے ہیں، ایون 5 سال کا بچہ آج کل تو بہت اچھی طرح بات کو سمجھتا ہے، تو ہم کوئی سٹوری جیسے آپ نے بتایا کہ 1 گھنٹہ جو ہے، اور اس میں ہم بچے سے کہیں آپ پڑھو کہ آپ اس سٹوری کو پڑھو، کیونکہ ابھی سے تیاری کرنی ہے نا. اگر ہم 5 دن میں 5 ایسے کام جو ہم نے قیام اللیل میں کرنے ہیں، ویسے تو پورے 10 دن ہی کرے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ لوگوں کا سوال یہ ہوگا میری تو لیلۃ القدر آ جائے اور آپ کی تو اس دن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کو نہیں دیکھیں گے کہ جو ٹیوزڈے والے دن کرنے والے ہیں، مثال کے طور پر ان کی تو لیلۃ القدر ٹھیک تھی اور جنہوں نے وینسڈے کی ان کی ٹھیک نہیں تھی. ایسا ہرگز بھی مسئلہ نہیں ہے، جس نے جس طرح روزے شروع کیے اسی حساب سے ان کی لیلۃ القدر ہو گئی. اور بس اس میں ایک بات اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں رات کتنی چھوٹی ہے اور یہ ہمارے لیے کتنی مطلب رحمت ہے، بلیسنگ ہے، اور راتیں پھر بڑی جاتی جائیں گی. تو ان راتوں میں ہر کوئی جاگ سکتا ہے نا، یہ 3-4 گھنٹے ایزیلی، اور دن کو سو جائیں اور ان راتوں کو اویل کریں، کیونکہ 80 سال سے بہتر ہے ایک رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے. ان 10 راتوں میں ہم کر لیں گے انشاءاللہ. فضیلت پر بھی ہم بات کریں گے. ابھی ہم بات کریں کہ تیاری کریں کہ ان راتوں کو ہمیں گزارنا کیسے ہے. اب اگر گھر میں شوہر انشاءاللہ موجود ہوں گے، بیٹے موجود ہوں گے، اگر ہم چھوٹی عمر سے چلے جائیں تو ہم اس کے مطابق چھوٹی سی
چیز رکھیں اور بچوں کو پہلے سے تیار کریں کہ لائلۃ القدر میں ہم نے یہ کرنا ہے، اتنے بجے ہم نے شروع کرنی ہے. بالکل. اچھا، اکثر وقت کا جو ضائع ہونا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں ٹائم نہیں پتا ہوتا. ہم کہتے ہیں چلیں آ جائیں بھائی آ جائیں بھائی، وہ آ جائیں بھائی میں ہمارا آدھا گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے. ٹائم بتا دیں. تو ہر ایک بچے کو بڑے کو پہلے سے ایک ٹائم ٹیبل پر لکھ لیں اور دیوار پر لگا دیں کہ جی لائلۃ القدر کی راتوں میں ہم نے اتنے بجے شروع کرنا ہے. اور پھر بلکہ 11 بجے سے کوشش کرنی چاہیے، 11:30 جو کہتے ہیں نا لیٹسٹ 11:30 رکھیں. اور نماز جماعت کے ساتھ شروع کریں. بالکل. اور گھر میں لڑکا ہے وہ ضرور اذان کہے، ضرور وہ اذان کہے. اور آج کل تو میں کہتی ہوں بہت ضروری ہے کہ بچے گھر میں ہوتے ہیں تو ان کو کانفیڈینس دے کہ آپ اذان کہیں گے تو ہم روزہ کھولیں گے. اس کو پہلے سے تیار کر دیں کہ اذان کے ساتھ روزہ کھولنا چاہیے. اور میں اپنی بہنوں سے یہ ضرور کہوں گی کہ الحمدللہ المیزان کے ٹیچرز کی کوشش کو اب استعمال میں لے آئیں، کیونکہ ہم نے بچوں کو بلکہ لڑکیوں کو بھی ہم نے اذان سکھائی تھی نا. لیکن کہے گا لڑکا اذان، تو لڑکی اقامہ کہہ سکتی ہے نماز میں جب آپ جماعت کے ساتھ نماز کر رہے ہوں. یہ سیکھنے سکھانے کے لیے بہترین موقع. اذان سکھا دیں لائلۃ القدر میں، اذان ہی بچے کو سکھا دیں. چھوٹی جن کو نہیں آتی تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. تو 1 گھنٹے کا پلان تراویح کے ساتھ، ایون 1 گھنٹے میں اگر ہم نے 10 تراویح پڑھی ہیں، 8 پڑھی ہیں، جتنی بھی ہم نے پڑھی ہیں اس کو وہاں روک دیا جائے. اس کو روک کے 1 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا سنیک، کچھ پانی، کچھ جوس، کچھ چاکلیٹ، ڈیپینڈ کہ ہمارے ساتھ کس عمر کے بچے ہیں. زیادہ ان کو 10 منٹ ضرور دیے جائیں. جو کچھ پڑھا ہے اس پہ بات کی جائے. بسم اللہ کر کے کھاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات ضرور کریں گے کہ اس وقت میں کیا کیا پڑھا جائے، کیا کیا جائے. پھر سیکنڈ آور شروع کیا جائے، کیونکہ 2-3 گھنٹے وہ کرنے کے بعد پھر سے بیٹھا جائے اور سب سے کہا جائے آپ کو کیا پسند ہے آپ لے لیں. کسی کو وضو کرنا ہے یا کسی کو ویسے ہی بیٹھنا ہے یا کسی کو تھوڑا سا 10 منٹ 5 منٹ ریسٹ کرنی ہے. بچوں کو ٹائم دیا جائے، کائنڈ آف ماحول پرووائڈ بچوں کو ایسے کیا جائے جیسے ہم ایک پکنک بھی کر رہے ہیں اور اللہ کو یاد بھی کر رہے ہیں. کیونکہ اگر دیکھیں 3 گھنٹے لگاتار ہم پڑھیں گے اور پھر خود بھی ہماری عبادت کیسی ہوگی کہ ہم اتنے فرسٹریٹڈ ہیں. بچے بیٹھ رہے ہیں، بچے اٹھ رہے ہیں، جب ان کو پتہ ہے صرف 1 گھنٹہ ہم نے عبادت کرنی ہے. اور وہ بھی عبادت ہے کہ جب درمیان میں ہم نے بیٹھ جانا ہے، وہ بھی عبادت ہے. اچھا، اس میں پھر کوئی ایک حدیث خود بالکل نہ پڑھی جائے، کوئی چھوٹی سی حدیث بچے کو سکھائی جائے کہ آپ پڑھیں، پھر دوسرا پڑھیں، پھر اسی طرح بڑوں سے پھر اس کا مطلب کیا ہے. پھر ان کو بتایا جائے کہ دیکھو جیسے فرشتوں کی بات ہوئی، اس رات فرشتے بھی اترتے ہیں، اس رات یہ ہوتا ہے، اس رات یہ ہوتا ہے. فضیلت میں انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو اسی طرح تیسرے گھنٹے کی، اور پھر کچھ نہ کچھ تھوڑی سی بریک کی جائے اندر، تاکہ بچے اس چیز کو پسند کریں، بچے انجوائے کریں. عبادت وہ ہے جس کو انجوائے کیا جائے. عبادت وہ نہیں ہے کہ انسان خود بھی دیکھے. میں اور آپ، میں راستے میں بھی آپ سے یہی کہہ رہی تھی نا کہ میرے جیسا کمزور ناٹ فزیکلی کمزور، یعنی کہ کوئی اسپرچولی بہت ہائی اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن میرے جیسے انسان کو تھوڑا سا پڑھنے کے بعد اچھا پانی پیتی ہوں میں، 2 منٹ بیٹھتی ہوں، پھر اس طرح سے کرتی ہوں. تو پھر آپ فریش ہو کے جب اٹھتے ہیں نا تو آپ اسی عبادت کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، آپ دل کی خوشی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک جیسے بھی آپ پڑھنا چاہیں، ایون 4 تراویح کے درمیان پھر آپ چھوٹی سی سورت بیٹھ کے پڑھیں، سب سے کہیں جیسے دعا کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں، یعنی اس طرح کا ہمیں ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ جس میں سب لوگ فٹ ہو سکے. صحیح بات ہے. تو جیسے بیٹھے پانی کی بات کر رہے ہیں، فروٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے بھی ہم نیکیاں کما سکتے ہیں. ایک بچے کو کہیں کہ بیٹا آپ پانی ڈال کے دیں اور آپ کو اس کا اجر ملے گا، ہے نا. تو آپ دوسرے کو کہیں کہ آپ ایسا کریں تو ان میں شوق آئے گا اور وہ بلکہ بڑھ چڑھ کے کریں گے نا. تو چھوٹے بچے تو بہت اویل کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے موقع نا، تو بڑی خوش ہوتے ہیں کہ اگر اس طرح کے ان سے شیئر کیا جائے نا تو اس میں بھی ہم نیکیاں کما سکتے ہیں نا. مطلب اس طرح بات سیکھ سکھا سکتے ہیں. ابھی سے جیسے ابھی 2 دن ہیں ہمارے پاس، تو ہم نے تیاری لاسٹ عشرہ کی بات کی، تو ان سے پوچھیں اچھا ٹھیک ہے ہم نا آخری عشرے میں جاگنا ہے ہم نے، اور 10 دن ہی جاگنا ہے ہم نے سب نے، تو آپ کیا کھاؤ گے؟ صحیح ہے.
اچھا 2 دن کا سامان اگر لے کے آ جاتے ہیں نا تو پھر آگے انہیں پوچھے اگلے دنوں میں کون کون جاگے گا، پھر ہم اس کی شاپنگ کریں گے، اور یہ چیزیں بچوں کو اتنی یاد رہیں گی، اپنی پوری زندگی یاد رہیں گی کہ ہم لیلۃ القدر کا ایسا ہی اہتمام کرتے تھے جیسا ہم عید کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جیسے اب ہم یاد کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، ہم ایسے کرتے تھے، تو وہ بھی انشاءاللہ ٹائم آئے گا جب بچے یاد کریں گے کہ ہم لیلۃ القدر اس طرح کرتے تھے نا، تو یہ ویری گڈ آئیڈیا۔ جی، اور پھر دیکھیں قرآن پاک کی اہمیت، قرآن پاک کی فضیلت، ایک ایک چیز ان کو بتاتے جائیں۔ بعض اوقات بچے چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اب دیکھیں ہم جاگ رہے ہیں نا، اب ہم کہیں بس لیلۃ القدر ہے، پھر ایسا ہوتا ہے، ان کو بتائیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، ہم کیوں جاگ رہے ہیں، کیا ہوتا ہے اس رات میں، اور قرآن پاک نازل ہوا کیسے ہوا۔ آج کل کے بچوں کا سوال جو ہوتا ہے نا وائے سے شروع ہوتا ہے، چھوٹے میں بڑے ہوں، بڑے چھوٹے سب وائے سے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ تو گھر میں بڑے بچے بھی ہیں تو وہ ہمیشہ یہ تو میں کہتی ہوں ایسا لگتا ہے کہ پورے سال میں ایک دن ہی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد کی دعائیں کون سی زیادہ امپورٹنٹ ہے، افضل ہے، کون سی زیادہ دعا مانگنی چاہیے، رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے، یعنی سارا سال بھی بچے نماز پڑھتے رہیں، اور اتنے سوال بڑوں کے ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا پڑھتی ہیں، آپ ایسے کیا کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے ماں نے صرف رمضان میں ہی تو نماز شروع کی ہے، ایسا نہیں لگتا مجھے، ایسا رمضان میں پھر وہ زیادہ ان کو بھی شوق ہوتا ہے نا کہ ہم بھی پراپر ہیں، صحیح طریقے سے کریں، خشوع آئے، تو زیادہ انوالو ہوتے ہیں نا۔ جی بالکل، تو اس لیے رمضان کی اہمیت ہمیں یہ شاید ٹاپک شروع میں بھی ضرور کرنا چاہیے تھا، لیکن آج کل الحمدللہ بس ایسے ایک انجانے طور پر خوشی آ رہی ہے دل میں کہ لیلۃ القدر اور قیام اللیل قریب ہیں، تو انشاءاللہ اس میں اکثر دیکھیں میرے نزدیک، میں یہ نہیں کہتی سب لوگ ایسا کرتے ہیں، ہمارے نزدیک عبادت کا تصور کیا ہے، ہم کیوں بچوں کو انوالو نہیں کر پا رہے، بس خود کر لیں، خود کر لیں، اتنے نفل پڑھ لیں، ہاں جی کچھ پیارے پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، بس زور اس پہ ہوتا ہے نا۔ جی تو یہ وجہ ہے جو ابھی آپ نے وجہ بتائی نا، بالکل یہی وجہ ہے، یعنی میں یہ سمجھوں گی اب بچوں کو کھڑا کروں گی ساتھ تو میرا وقت ضائع ہو جائے گا، اس کی بجائے تو میں نے 2 ابھی صرف نفل پڑھے بچوں کے ساتھ، تو میں نے تو 10 نفل پڑھ لینے تھے، اب میں نے تو پورا 1 جز پڑھنا تھا، اب بچوں کے ساتھ تو میں ہارڈلی جز بھی نہیں پڑھ سکی۔ کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی تو نہیں چاہیے نا، بالکل۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، تو ہمارے گھر والے اپنے، ہم اگلے جنت میں کیا کریں گے، فیملی کو ساتھ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ جی، اور پھر دیکھیں اسی چیز پہ ہم ہمیشہ کمپلین کرتے رہتے ہیں نا، بچے مانتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کو منوانا کیسے، بچے سنتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کہنا کیسے ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہمارا وقت تقریباً مکمل ہو گیا ہے، اس بات کو کرتے ہوئے ابھی ہمیں اور بہت ساری آپ سے باتیں کرنی تھیں کہ تیاریے لیلۃ القدر کیسے کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اگر ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے، اور یہ تربیت کا بہترین وقت ہے، عبادات ان کے ساتھ مل کے کریں۔ بے شک ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کے لیے لالچ تھوڑی سی ہوتی ہے کہ ہم اتنی عبادت کریں، لیکن اگر 2 بچے ساتھ ہیں تو دیکھیں ایک وقت میں آپ 3 گنا عبادت کر رہے ہیں، اگر 4 بچے ہیں، 4 گھر کے افراد شامل ہیں، تو ایک وقت میں جو میں نے 1 کرنا تھا 4 گنا کر رہے ہیں۔ تو اپنے وقت کو اپنی فیملی کے ساتھ آرگنائز کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور سب انجوائے کریں عبادت کو۔ تو انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ہم پھر واپس لے کے آئیں گے کہ قیام اللیل لیلۃ القدر میں ہم کیسے عبادت کریں، کیا کریں جو عین اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے، کیونکہ طریقہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا، اور آپ نے اپنے علم سے ہم سب کو فائدہ پہنچایا، تو انشاءاللہ جب تک کہ جزاکم اللہ خیرا، بہت شکریہ، ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے یہ۔ تو ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، تو اس کے ساتھ ہی اب اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔